जादू की निशानियाँ क्या हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मोहतरम नाज़रीन, आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक़ और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब तक आप पर मखसूस निशानियाँ जो बार बार ज़ाहिर ना हों, उस वक़्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि आप पर जादू हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो आपको एक ऐसा अमल बताएँगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ जादू दफन है, तावीज़ात दफन हैं, वो सब आपकी आँखों के सामने आ जाएँगे। और इसके अलावा हम आज आपको बाबे इल्म सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाएंगे। इमाम अबू हनीफ़ा की नज़र में जादूगर मर्तद से भी बड़ा जुर्म है। वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा फ़साद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का अनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को मबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नौज़ बिल्ला कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है, या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्वस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था। और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थीं। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा और कितना बड़ा हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई पजीराही या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है, तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती, तो वो भी यही समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी यही समझता है कि जादू किया है, उसके ज़रिए बंदिश करा दी गई होगी। हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूँ लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मोहतरम नाजरीन, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खसूसी अलामात देखना ज़रूरी होंगी। अगर उन अलामात में से 70% किसी शख्स में ज़ाहिर हों, तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहल में होता है, तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियाँ ये हैं: दरिंदे, शेर, कुतिया, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊँट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगाना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफज़दा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजा देखना, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगह पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। जिस जादू की इब्तदाई अलामात हैं, जब ये ज़ाहिर हों तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अभी जो अलामात आपको बताने जा रहे हैं, वो अलामात इंतहाई सख्त हैं और उन अलामात से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर आपने क्या करना है, उससे बचना कैसे है, उसका भी मुकम्मल तरीका आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मोहतरम नाजरीन, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार न करना,
رشتہ داروں کو، گھر والوں کو اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سار، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ، درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھتی ہوئی ہوتی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑ جانا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، ایسا جد عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، جوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے ایک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ رشتہ کی بندش ہے، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بولے سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، جب بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں DNC کرنا پڑ جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پر لڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کر دیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر مالج سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہوتی ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہوتی ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے، اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہی جادو پرانا جادو ہے اور بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں، انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے، آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہار کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔
انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے، آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں ہے، جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے، کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادو کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔